بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بھاگ بھاگ کر میں تھک چکی تھی اور میری سانسیں پھول چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جاؤں۔ مجھے اس وقت اپنی جان پیاری تھی اور میں کہیں پہ رکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بھاگ بھاگ کر کافی آگے تک نکل آئی تھی۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا اور مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اور کتنا بھاگوں اور کہاں جاؤں۔ یہاں پر تو میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور پریشانی حد سے زیادہ تھی۔ ایک تو رات کا سناٹا تھا اور اوپر سے ارد گرد اتنی ویرانی تھی کہ مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں جلد سے جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ادھر ادھر دیکھے بغیر بھاگتی جا رہی تھی اور پھر اچانک مجھے سامنے ایک گھر نظر آیا اور اس گھر کے دروازے کے اوپر ہلکے سے پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا اور میں کچھ بنا سوچے سمجھے اس گھر کے اندر چلی گئی، کیونکہ اس کا دروازہ کھلا تھا اور مجھے اس وقت کسی محفوظ مقام کی تلاش تھی جہاں پر میں پہنچ کر سکون سے چند لمحے گزار سکتی۔ اور اس وقت چونکہ مجھے اس گھر کا دروازہ کھلا ملا تھا، اس لیے میں نے اسے ہی محفوظ تصور کرتے ہوئے یہاں پر پناہ لینے کا سوچا۔ گھر کے اندر آنے کے بعد مجھے وہاں پر پہلے سناٹے کا احساس ہوا اور میں نے ارد گرد دیکھ کر کسی کو آواز دینا چاہی، لیکن میری پہلی پکار پر کسی کی آواز نہیں آئی۔ لیکن میری دوسری پکار پر ایک آواز سنائی دی جس نے مجھے اس سناٹے میں لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام مہنور ہے اور میں ایک 18 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے نانا نانی اس وقت زندہ تھے۔ میرے ابا کے ساتھ اماں کی کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی، تب میں 2 سال کی تھی اور اماں مجھے لے کر نانا نانی کے پاس چلی آئیں۔ یہاں پر ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ نانا نانی نے اماں کو دباؤ میں ڈال کر ان کی دوسری شادی کر دی۔ میرے سوتیلے باپ کی پہلی بیوی میں سے 2 بچے تھے۔ اماں رخصت ہو کر ان کے گھر چلی آئیں، لیکن میں نانا نانی کے گھر پر ہی تھی۔ میں تب 4 سال کی ہو چکی تھی اور میں اس وقت اماں کی جدائی بہت محسوس کر رہی تھی، اسی لیے میں دن رات روتی رہتی۔ یوں تو میں نے بھی اماں کے پاس چلے جانا تھا، لیکن ابھی نانی نے وقتی طور پر مجھے اپنے پاس روک لیا تھا۔ لیکن مجھے تو 2 دن تیز بخار چڑھ گیا، جس کی بدولت اماں مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ حالانکہ میرے سوتیلے باپ نے اماں کو منع کر دیا تھا کہ میں اس بچی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میرے بخار کی وجہ سے اور طبیعت خرابی کے باعث اماں نے ان کی منت سماجت کی اور اسی لیے وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ لیکن جیسے ہی میری طبیعت بہتر ہوئی تو میرے سوتیلے باپ کی طرف سے اماں کو آرڈر آ گیا کہ اسے واپس چھوڑ آؤ، اب یہ یہاں پر نہیں رہ سکتی، بس کبھی کبھار تم سے ملنے کے لیے آ جایا کرے۔ اگر یہ یہاں پر رہے گی تو تمہاری توجہ میرے بچوں پر نہیں ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے اوپر سے تمہاری توجہ کم ہو، اس لیے کبھی کبھار جا کر مل آنا اور کبھی کبھار اسے بلا لیا کرنا۔ یہ بات سن کر اماں کہنے لگی کہ آپ نے تو شادی سے پہلے حامی بھری تھی کہ میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، پھر اب کیا ہو گیا؟ آپ اپنے وعدے سے اس طرح مکر نہیں سکتے۔ میں نے اسی وجہ سے آپ سے شادی کی تھی، لیکن میرا سوتیلا باپ کہنے لگا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، لیکن تمہاری محبت تمہاری بیٹی کے لیے زیادہ ہے اور اس طرح میرے بچے نظر انداز ہوں گے اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا، کیونکہ یہ شادی تو میں نے انہی کے لیے کی ہے۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہے تو تم یہاں پر رہو، ورنہ تم بھی جا سکتی ہو۔ میرے سوتیلے باپ نے سفاکی کی انتہا کر دی اور یوں اماں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے نانی کے پاس چھوڑ دیا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اماں کے حالات کو سمجھ رہی تھی۔ اماں جب بھی آتی ہیں ان کی آنکھیں ویران ہوتی۔ ان کی آنکھوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سوتیلا باپ اماں کو خوش رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ جانے اماں کے گھر کے حالات کیسے تھے، وہ کبھی مجھے تو نہیں بتاتی تھی، لیکن اکثر نانی کے ساتھ شکوہ کرتی نظر آتی اور نانی انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتی رہتی۔ یوں وقت گزر رہا تھا اور میں نے اب میٹرک کا امتحان دے لیا تھا۔ اس دوران نانا کا انتقال ہو گیا تھا اور اب میں اور نانی اکیلے رہتے تھے۔ اماں ہفتے میں ایک بار آ کر خیر خبر لے جاتی تھی۔ میں نے اب کالج میں داخلہ لینا تھا کہ اچانک ایک رات نانی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بھی اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو گئی اور اب میں یہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔
نانی کے انتقال پر میرا سوتیلا باپ بھی اتنے سالوں کے بعد یہاں پر آیا تھا، اور میں نے جب انہیں سلام کیا تو ان کی آنکھوں میں اتری حیرت کو واضح طور پر دیکھا تھا، تاہم مجھے ان کا یہ دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ نانی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب میں اکیلی اس گھر میں تھی اور اماں مجھے کسی بھی طرح یہاں پر اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ یوں چاروں ناچار مجھے اماں کے ساتھ ان کے گھر آنا پڑا۔ میرے سوتیلے باپ نے حیرت انگیز طور پر میری آمد کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی اور کسی بھی قسم کی ناخوشی کا اظہار نہیں کیا۔ یوں اماں مطمئن ہو گئی اور میں وہاں پر رہنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد میری کالج میں کلاسیں شروع ہو جانی تھی اور میں یہاں پر دن گن گن کر گزار رہی تھی، کیونکہ ایک بھی دن یہاں پر میرا دل نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت اداسی ہوئی اور بیزاری محسوس ہوتی۔ مجھے نانی کا گھر یاد آتا اور میں نے اماں سے کئی بار یہ بات کہی بھی کہ وہ مجھے واپس نانا کے گھر بھیجوا دیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے اکیلے رہنے کا رزق میں نہیں لے سکتی، اس لیے تمہیں اب یہیں پر رہنا ہوگا۔ لیکن میں انہیں یہ بات نہیں سمجھا سکتی تھی کہ مجھے یہاں پر رہنا اچھا نہیں لگتا، مجھے یہاں پر غیر محفوظ خیال آتا ہے، اسی وجہ سے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن اماں میرے یہاں پر رہنے سے خوش تھی، اسی لیے میں بھی خاموش ہو جاتی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور میں ابھی تک یہاں اجنبیت محسوس کرتی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن آتے جاتے وہ مجھے جن نظروں سے دیکھتے تھے مجھے وہ نظریں اچھی نہیں لگتی تھیں اور میں جیسے ان سے چھپ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ حالانکہ اماں مجھے بہت بار باہر بلاتی اور کہتی کہ آ کر ہم سب میں بیٹھو، لیکن مجھے اپنے سوتیلے باپ کی نظروں کی تپش برداشت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ لیکن میری بری قسمت کہ ایک رات جب اماں اور میرا سوتیلا باپ ایک شادی سے گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اماں کا تو انتقال ہو گیا موقع پر ہی، جبکہ میرے سوتیلے باپ کو کافی چوٹیں آئی تھیں، جس کے باعث وہ کافی دن ہسپتال میں رہے اور پھر گھر آ گئے تھے۔ اماں کی یہ اچانک موت مجھے بے حد تنہا کر گئی تھی اور میں انتہائی غمزدہ رہتی تھی۔ میرے امتحان سر پر تھے، لیکن میں ان کی بھی تیاری نہیں کر رہی تھی۔ ہر وقت اماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میرا سوتیلا باپ تو کچھ دن ہسپتال رہا تھا اور کچھ دن رہنے کے بعد گھر واپس آ گیا تھا، لیکن جب سے وہ گھر پر آیا تھا وہ اب اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں اور کاموں کے لیے میرے محتاج تھے، اسی لیے بات بات پر مجھے پکارتے اور میں ان کے کام کرنے پر مجبور تھی۔ لیکن ان کے سامنے جانے سے پہلے میں اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک کر جاتی تھی۔ وہ اب کافی حد تک صحت مند ہو چکے تھے اور اپنے کام پر جانا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب سے وہ صحت مند ہوئے تھے تب سے میری فکر پریشانی میں بدل گئی تھی، اور پھر ایک دن میں نے کہہ دیا کہ میں نانی کے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، میں اب یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن ان کے جواب نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتی، تمہاری ماں تمہیں میری ذمہ داری بنا کر یہاں پر چھوڑ کر گئی ہے، اسی لیے تم یہیں پر رہو۔ ان کے 2 ٹوک جواب پر میں خاموش سی ہو گئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں یہاں پر رہنے پر راضی نہیں تھی۔ میں واپس جانا چاہتی تھی اور میں نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ موقع دیکھ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ ایک رات جب میرے سوتیلے باپ کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تھی تو میں ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ انہیں عادت تھی کہ جب بھی وہ گھر پر آتے تو گرم گرم کھانا کھاتے اور میں ان کا انتظار کرنے پر مجبور تھی۔ اسی لیے جیسے ہی رات کے 11 بجے وہ گھر آئے تو میں ان سے کھانے کا پوچھ کر کچن میں چلی آئی اور جلدی جلدی 2 روٹیاں بنا کر سالن گرم کر کے انہیں دے آئی۔ لیکن ابھی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے سوتیلے باپ کی آواز سنائی دی، اور جب میں ان کی بات سننے کے لیے گئی تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنا بیچ بچاؤ کرایا، لیکن وہ مجھ سے کافی طاقتور تھے۔ کافی دیر تک اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر میرے ہاتھ میں ایک گلدان آیا۔ اب میں نے بنا سوچے سمجھے وہی ان کے سر پر دے مارا۔ گلدان لگنے کی دیر تھی کہ ان کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ خون دیکھ کر بدحواس ہو گئے، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میں گھر سے باہر نکل گئی اور ایک طرف کو بھاگتی چلی گئی، چونکہ 12 بجے کے بعد کا وقت تھا اور اس وقت گلیاں اور سڑکیں سنسان تھیں، اسی لیے مجھے بھاگتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرے دل میں شدید خوف پھیل چکا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے بار بار وہ خون آلود چہرہ آ رہا تھا، تاہم میں کہیں رکی نہیں اور ایک طرف کو بھاگتی چلی گئی۔ مجھے اس علاقے کا اتنا اندازہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنی جان اور عزت بچانے کی خاطر میں اندازے سے بھاگتی گئی
اور بھاگتے بھاگتے جو مکان سامنے کھلا نظر آیا میں اس کے اندر چلی گئی، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا تھا اور میں یہاں سے واپس پلٹنا چاہتی تھی، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں باہر میرا سوتیلا باپ میری گھات لگائے نہ بیٹھا ہو، اسی لیے میں خاموشی سے یہیں پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں پر ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پہلے تو چوکنے انداز میں اپنے ارد گرد دیکھتی رہی، یہاں پر بہت ہلکی سی روشنی تھی اور مجھے کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے میں نے ایک آواز دی کہ کوئی ہے۔ میری پکار پر کوئی بھی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دی۔ میں تھوڑی ڈر گئی اور تھوک نکل کر ایک آواز اور لگائی، لیکن اب کی بار میں نے ذرا اونچی آواز دی، کوئی ہے؟ اور پھر بدلے میں ایک بھاری اور بھیانک آواز سنائی دی، ہاں ہم ہیں یہاں پر۔ وہ آواز سن کر میرے دل پر ایک دہشت طاری ہو گئی اور آنکھیں خوف سے باہر نکل آئیں۔ وہ آواز اتنی باروب اور گونجدار تھی کہ اس آواز نے میرے دل پر لرزہ طاری کر دیا تھا اور میں ایک دم دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئی تھی۔ یہاں پر پہلے ہی اتنا سناٹا تھا اور اوپر سے ایسی بھیانک اور بھاری آواز کے آنے کی وجہ سے میں مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں واپس پلٹنا چاہتی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر دروازہ بند تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، لیکن شاید اپنی بدحواسی میں نے اس بات پر غور نہیں کیا اور اب میں اندر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ جگہ اب مجھے بہت پراسرار لگ رہی تھی اور یہاں پر مجھے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوئی گھبرائے جا رہی تھی۔ یہاں پر کچھ بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روشنی کافی ہلکی سی تھی، لیکن اس میں کوئی بھی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی قید میں پھنس گئی ہوں، جیسے ہی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگ گیا تھا اور پھر اس آواز کا خوف ابھی تک میرے اوپر طاری تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آواز کس کی تھی۔ پہلے سوچا کہ ایک بار دوبارہ آواز دے کر دیکھوں، لیکن پھر اس آواز کی دہشت کی وجہ سے میں نے اپنے خیال کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ میں چیزوں کو ٹٹول کر چل رہی تھی کہ اچانک ایک دم روشنی تیز ہو گئی اور میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہو گئیں اور جب میں نے انہیں کھول کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ وہاں سامنے ہی سارے فرش پر خون ہی خون پڑا ہوا تھا۔ وہ خون اتنا تازہ لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے یہاں پر کسی کو مار دیا ہے۔ یہ دیکھ کر بدحواسی کے عالم میں میری ایک تیز چیخ بلند ہو گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور پیچھے ہٹ گئی اور پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی اور پھر مجھے ایک تیز کہکے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہکا دو لوگوں کا تھا، جن میں سے ایک کسی مرد کی آواز تھی جبکہ دوسری آواز کسی عورت کی تھی۔ میں بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ بیٹھی۔ وہ کہکا میرے کانوں میں کسی تازیانے کی طرح پڑ رہا تھا اور میں اس کہکے کی دہشت سے پاگل ہونے کو تھی۔ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بے اختیار نیچے بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہکا تھم گیا اور میں جیسے ہی اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور ایک دم سے گھر کے باہر والے دروازے کی طرف لپکی۔ یہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا اور یہاں پر چیزیں بھی کافی پرانی اور گرد آلود تھی۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کافی عرصے سے یہاں کوئی آیا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں جس بھی چیز کو ہاتھ لگاتی وہاں سے مٹی اتر کر میرے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگ جاتی، اور جب میں باہر کی طرف لپکی تو ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ جگہ جو باہر سے بہت پرسکون لگ رہی تھی اندر سے اتنی ہی پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی، اور میں اسی لیے زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی کے کھڑی رہ گئی۔ مجھے اب روشنی کا انتظار تھا۔ جب تک روشنی نہ ہوتی تب تک میں باہر نہیں جا سکتی تھی، اور نہ جانے باہر کا دروازہ کھلتا بھی کہ نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں کپ کپا گئی۔ میں واپس اسی کمرے کی طرف آ گئی، لیکن اندر آ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ فرش پر بکھرے ہوئے خون کا ایک بھی قطرہ وہاں پر باقی نہیں تھا، اور فرش ایسے صاف تھا جیسے وہاں پر کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہوئے فرش کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر دھوکا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے پہلے غلط دیکھا تھا، پہلے خون تھا ہی نہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا، لیکن میں اپنے دیکھے کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی، اور اب یہ صاف فرش مجھے عجیب سی حیرت میں مبتلا کر رہا تھا
اور خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ چلی تھی۔ نہ جانے یہاں پر ایسا کیا تھا جو مجھے اس طرح تنگ کر رہا تھا، اور اس ماحول کی پر اسراریت میرے دل پر خوف طاری کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے وہیں پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ مجھے اب یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی، حالانکہ رات ابھی باقی تھی، لیکن یہاں پر اتنا خوف پھیلا ہوا تھا کہ میں رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لائٹ کبھی تیز ہوتی تھی اور کبھی بند ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے میں زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اب بھی لائٹ بند تھی اور میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی کہ اچانک ایک دم پھر سے لائٹ تیز ہو گئی، اور اسی لمحے مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے آہستہ سے اپنی گردن گھما کر دیکھا تو میرے برابر ایک بھیانک چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور ماتھے سے لے کر اس کے گال کے نیچے تک ایک بڑا سا نشان تھا جس کے اوپر جمع ہوا خون لگا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر چیخنے لگی اور مجھے اس طرح چیختے دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنستا ہوا ایک دم وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں خوف زدہ ہو کر خلا میں دیکھتی رہ گئی۔ میں اب شدت سے بے بسی اور خوف کے عالم میں رونے لگی تھی، اور اس کے علاوہ میں کر بھی کہہ سکتی تھی۔ یہاں پر مجھے کسی بھی مدد ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ باہر میرا ستیلا باپ میری عزت کی گھات لگائے بیٹھا تھا، اور یہاں پر میں اس پر اسرار سے پرانے گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئی تھی، اور اس کے اندر آنے کے بعد میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب مجھے بہت زیادہ دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور اب اسی خوف کی وجہ سے میں کسی ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ نہیں رہی تھی۔ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چکر لگاتی جا رہی تھی کہ اسی دوران اچانک میری نگاہ سامنے لگے آئینے پر پڑی۔ حالانکہ مجھے پہلے یہ دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن نہ جانے اب کہاں سے آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس آئینے میں ایک ایسا وجود نظر آ رہا تھا جس کا سر کٹا ہوا تھا، اور کٹے ہوئے سر کی جگہ پر سے خون نکل رہا تھا جو اس کے سارے جسم کو بھگو رہا تھا۔ میں خوف کی حالت میں چیختے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف لپکی، لیکن دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہاں میری مدد کرنے والا اور فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی جیسے وہ سرکٹا انسان آنے سے نکل کر میرے پیچھے کھڑا ہوگا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ وہ منظر اتنا خوفناک اور ہیبت ناک تھا کہ میرا دل ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور ابھی تک میری دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، اور میں گھبراہٹ کے عالم میں بار بار پلٹ کر دیکھتی تھی۔ لیکن جب میرے پیچھے کوئی نہیں تھا اور دروازہ بھی نہیں کھلا تو میں وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی، اور پھر روتے روتے اوپر آسمان کی طرف نگاہ کی اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر ڈر اور خوف کے مارے میں یہیں پر مر جاؤں گی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، اور آج میں جن حالات کی وجہ سے اس گھر سے آئی ہوں، تیرے سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میں اکیلی ہوں۔ میں کن حالات کی وجہ سے یہاں پر پہنچی ہوں تو جانتا ہے۔ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے اور ان حالات سے نکال دے۔ میں اب یہ خوف مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ اتنے خوف کے ساتھ یہاں پر وقت گزاروں۔ مجھے اس قید سے رہائی دلا دے، مجھے اس جگہ سے نکال دے۔ میں نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے بہت التجائیں کی، اور پھر جیسے ہی میرا دل ایک دم پرسکون سا ہو گیا تھا، اور یہ اسی سکون کا اثر تھا کہ میں گیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے اب آرام سے بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے میری التجا قبول کر لی ہے، اور اب میں محفوظ ہو گئی ہوں۔ اسی لیے میں بڑے مطمئن سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ ہی دیر ابھی گزری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قریب کوئی موجود ہے۔ میرا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں دوبارہ سے قرآنی آیات پڑھنا شروع ہو گئی۔ اتنے میں کسی نے مجھے پکارا اور کہنے لگا، سنو لڑکی، اندر آ جاؤ اور یہاں پر آ کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں خوف کے مارے کپ کپا گئی۔ یہ آواز اندر سے آ رہی تھی اور نہ جانے کس کی تھی، لیکن میں اپنی جگہ سے ہلی نہیں اور اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اتنے میں دوبارہ وہ آواز سنائی دی، اب کہ اس آواز میں اور زیادہ نرمی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اندر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں پر آ کر آرام سے بیٹھو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ میں اندر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بار بار مجھے اندر بلا رہا تھا اور اصرار کر رہا تھا کہ میں اندر جا کر بیٹھوں۔ میں اسی لیے مرتا کیا نہ کرتا کی مصداق خاموشی سے اٹھی اور آہستہ سے چلتی ہوئی اندر اسی کمرے میں آ گئی،
لیکن حیرت انگیز طور پر اندر داخل ہونے کے بعد مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں ارد گرد دیکھتی ہوئی چوکنے سے انداز میں وہاں پر رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور اسی طرح بیٹھی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤں گی۔ میرا انداز اب بھی چوکنا تھا اور نظریں ارد گرد جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان جوڑا ظاہر ہوا۔ ایک عورت اور ایک مرد، دونوں بہت خوبصورت تھے اور اس وقت میرے سامنے موجود تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ مجھے اس ویرانے میں ان دونوں کی امید نہیں تھی، لیکن پھر مجھے کچھ دیر پہلے کے کہہ کے یاد آئے تو میں سمجھ گئی کہ وہ کہہ کے ان دونوں ہی کے تھے۔ تاہم میں کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے ان کے بولنے کی منتظر تھی، اور وہ دونوں وہاں پر کھڑے رہے۔ اور پھر وہ مرد کہنے لگا کہ تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے ہی لگے تھے کہ میں نے انہیں پکار لیا اور کہا، آخر آپ لوگ کون ہیں اور یہ گھر اتنا دہشتناک کیوں ہے؟ یہاں پر اتنا خوف کیوں طاری ہے؟ میں نے خوف بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مجھے کہنے لگا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم دونوں کون ہیں؟ ان کی بات پر میں نے نام میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں میں نہیں جانتی۔ میں نے معصومیت سے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ شخص کہنے لگا، دراصل ہم دونوں جنات ہیں اور یہاں پر رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ چلی گئی اور میں دہشت کے عالم میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے وہ دونوں جنات کھڑے ہیں۔ میں خوف کے مارے جیسے منجمد ہو گئی تھی اور اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید تم یہاں پر اس خزانے کے لیے آئی ہو، لیکن اب ہم تمہاری حقیقت جان گئے ہیں۔ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم حالات کی ماری ہوئی ہو اور بے سہارا ہو، اس لیے ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم صرف انہیں ہی تنگ کرتے ہیں جو یہاں پر خزانے کی تلاش میں آتے ہیں اور اس خزانے کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں، لیکن اب چونکہ تم بے سہارا اور تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو۔ ان جنات کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، تاہم میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کہا، تم میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، جب تم اللہ کے حضور رو کر اپنے لیے دعائیں مانگ رہی تھی تو ہم نے سب سن لیا تھا۔ اس وقت ہمیں خود پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ ہم نے تمہیں جانے بغیر تمہیں اتنا خوف زدہ کر لیا تھا کہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن شکر ہے تم یہاں سے نکل نہیں سکی۔ اب تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ اس کی بات پر میں نے شکر بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، آخر تم نے ایسے کیوں کہا کہ یہاں پر لوگ خزانے کی تلاش میں آتے ہیں، اور کون سا خزانہ ہے؟ میں نے تجسس کے مارے ان سے پوچھا تو وہ عورت کہنے لگی، دراصل یہ گھر میرے بڑوں کا ہے۔ میرے دادا یہاں پر رہا کرتے تھے اور وہ بہت امیر اور کئی ریاستوں کے مالک تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اسی وجہ سے میرے دادا کے کئی دشمن پیدا ہو گئے تھے جو لالچ کی وجہ سے انہیں مارنا چاہتے تھے۔ دادا نے مرنے سے پہلے یہاں پر ایک جگہ اپنا خزانہ دفن کر دیا تھا اور اس خزانے پر کچھ اس طرح کا حفاظتی حصار باندھ دیا تھا کہ وہ صرف ان کے خاندان کے لوگوں کو ہی معلوم ہے۔ کوئی اور وہ حصار توڑ نہیں سکتا اور اس خزانے کو پا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم دونوں یہاں پر رہتے ہیں اور اس خزانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس خزانے کے بارے میں علم ہے اور وہ اکثر یہاں پر اسے چوری کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری موجودگی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے اور یہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس جنزادی نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا تو میں ایک جھجھری سی لے کر رہ گئی۔ تاہم میں نے اسے کہا، مجھے تو ایسے کسی خزانے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں تو اپنی عزت بچانے کے چکروں میں اس گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر یہاں پر آ گئی اور یہاں پر ایک نئی مصیبت کا شکار ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم یہ گھر کون سا ہے اور کس کا ہے۔ میں تو یہاں پر پہلی بار آئی ہوں، میں نے اپنی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ دونوں کہنے لگے کہ ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو، جب تک یہاں پر رکنا چاہو رک سکتی ہو۔ ان کی اتنی دریا دلی پر میں نے شکر والی نگاہ سے ان کی طرف دیکھا اور پھر انہیں کہا، آپ دونوں کا بہت شکریہ، مجھے جیسے ہی حالات بہتر نظر آئے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے انہیں اپنے جانے کی یقین دہانی کروائی اور وہیں پر ایک طرف بیٹھ گئی اور دونوں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تاہم اب مجھے پہلے کی طرح خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا اور میں ہر طرف بڑے چوکنے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جنات کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور یہاں پر دو جنات اپنے دادا کے خزانے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے۔ مجھے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔
ایسا تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ جنات کے بارے میں جتنی کہانیاں میں نے پڑھی تھیں وہ سب کی سب میرے دماغ میں گھومنے لگی، لیکن کبھی میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ جنات اپنے دادا کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہو گئی تھی۔ اسی طرح کی کتنی سوچوں میں گھری ہوئی اسی طرح سو گئی، اور پھر مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے یہاں پر اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہاں پر ابھی بھی نیم اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا اور ابھی تک ماحول پر ایک پر اسراریت طاری تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد بے اختیار میں نے ارد گرد دیکھا اور پھر چوکنے سے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی گھر جانا بہتر ہوگا یا نہیں۔ تاہم میں وہیں پر بیٹھی رہی کہ اتنی دیر میں وہی جنزادی دوبارہ آئی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ اس کے پوچھنے پر بے اختیار مجھے اپنے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہوئے اور میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہ جانے کب سے بھوکی تھی اور جس طرح کے حالات سے گزری تھی اس نے تو ویسے بھی میرے اندر بہت زیادہ کمزوری اور نکاہت پیدا کر دی تھی، اس لیے میں نے کھانے کی حامی بھر لی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ جنزادی میرے لیے گرم گرم کھانا لے آئی۔ گرم گرم کھانا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں فوراً اس کھانے پر ٹوٹ پڑی اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ مجھے اس طرح کھاتا دیکھ کر وہ جنزادی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تھوڑی شرمندگی تو ہوئی تھی، لیکن اب اتنے گھنٹے ہو گئے تھے کہ میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی اور پیٹ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا۔ اب پیٹ بھرا تو کافی سکون ہو گیا تھا، جسم میں جان آ گئی۔ تاہم میں اب یہاں پر بیٹھی تو نہیں رہ سکتی تھی، مجھے جلد یہاں سے نکلنا تھا اور کسی محفوظ جگہ پر جانا تھا۔ میں اسی سوچ و بچار میں لگی ہوئی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا اور اس خیال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے اسی خیال پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سچ چکر کہ اس وقت دروازہ کھولا ہوا تھا اور میں باہر نکل آئی۔ اس گھر کی پر اسراریت میرے باہر نکلتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اور جتنا خوف میرے دل پر طاری تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا تھا۔ باہر اس وقت دن تھا اور اچھی خاصی چہل پہل تھی۔ مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک طرف کو چل دی اور پھر یوں ہی چلتے چلتے میں اپنی نانی کے گھر کی طرف آ گئی۔ نانی کا وہ گھر جو اتنے عرصے سے خالی تھا، اب میں نے اسے آباد کرنے کا سوچا اور سیدھی وہیں پر آ گئی۔ نانی کے گھر کے ساتھ ہی مجھے نانی کی یاد آنے لگی تو بے اختیار میری آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے نانی کے ساتھ گزارا وقت یاد آنے لگا۔ بے اختیار مجھے اماں یاد آئیں اور ان کے ساتھ ہی اپنا سوتیلا باپ بھی، اور پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یاد کر کے مجھے ایک دم ان سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ میں نانی کے گھر میں آ کر یہاں پر رہنے لگی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ابھی مجھے یہاں پر رہتے ہوئے ایک دن ہی گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہاں پر کون آ گیا۔ میں تو محلے میں سے بھی کسی کو نہیں ملی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف آئی اور احتیاطاً دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون ہے۔ میری آواز کے جواب میں جو آواز مجھے سنائی دی اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ تو میرا سوتیلا باپ تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو۔ اس کا یہاں تک آ جانا میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ مجھے بالکل گمان نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے یہاں تک آ جائے گا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے اسے کہا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، خبردار جو مجھے تنگ کیا۔ یہ کہتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی، لیکن اس نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ وہ مسلسل مجھے آوازیں بھی دے رہا تھا، دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، میں یہ دروازہ توڑ دوں گا۔ اور میں کمرے میں کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، اور پھر اچانک ایک دم خاموشی ہو گئی۔ میں حیران ہوئی، لیکن مجھے باہر سے ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ میں تھوڑا قریب ہوئی تو میرے سوتیلے باپ کو کوئی شخص سمجھا رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جاؤ، جب وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تو تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے یوں دروازہ پیٹنے کا۔ سارے محلے میں شور ہو رہا ہے جبکہ میرا سوتیلا باپ مسلسل بحث کر رہا تھا۔ میں اس وقت شدید گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازہ کھولوں یا واپس پلٹ جاؤں۔ کچھ دیر کے بعد وہ آوازیں آنی بند ہو گئی تھیں۔ شاید میرا سوتیلا باپ چلا گیا تھا، لیکن پھر ایک دم سے مجھے اس شخص کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہیں اپنے سوتیلے باپ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے تسلی اور دلاسے دے رہا تھا، لیکن یہ آواز کافی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، اور اسی لیے میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ اور دروازہ کھولنے کے بعد مجھے سامنے جو شخص نظر آیا اسے دیکھ کر میں حیرت سے گنگ رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادہ کھڑا تھا جو مجھے اس گھر میں ملا تھا۔
میں بالکل توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہاں پر کبھی آئے گا بھی۔ نہ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں پر تھی۔ میرے چہرے پر پھیلے ہوئے خوف کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر صرف تمہاری مدد کے خیال سے آیا ہوں۔ اگر میں یہاں پر نہیں آتا تو تمہارا سوتیلا باپ یہاں سے کبھی نہیں جاتا۔ وہ بہت لالچی اور گرا ہوا انسان ہے اور تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، اسی لیے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اس جنزادے کی باتیں سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سوتیلا باپ اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے کہا، مجھے معلوم نہیں وہ شخص مجھے اتنا کیوں تنگ کر رہا ہے۔ میں اسی لیے یہاں نانی کے گھر آ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دھیان اس طرف نہ جائے، لیکن میرا صرف ایک ہی دن گزرا سکون سے کہ وہ دوبارہ میرے پیچھے یہاں پر بھی چلا آیا۔ میں کیا کروں؟ میں دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر رہ گئی تو وہ جنزادہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جس نے پہلے بھی تمہیں اس مصیبت سے نکالا ہے وہ اب بھی تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اس جنزادے کی باتوں سے میں پریشان ہو گئی تھی اور اپنے سوتیلے باپ کے آنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اس طرح نہیں چھوڑے گا۔ تاہم اب میں پہلے سے زیادہ چوکنا انداز میں رہتی تھی۔ میں ہر وقت دروازہ بند کر کے رکھتی اور انتہائی ضرورت کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور میں اب پہلے سے بھی مطمئن تھی، لیکن پھر جب میں اچھی طرح مطمئن ہو گئی تو ایک دن پھر سے میرا سوتیلا باپ چلایا۔ اب کی بار میں کچھ سامان لینے کے لیے جانے لگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس نے پاؤں رکھ کر دروازے کو بند ہونے سے روک لیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان نظر آ رہا تھا۔ یہ چوٹ کا نشان میرا ہی دیا ہوا تھا۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، تمہیں میری بات سننا ہی ہوگی، میں تم سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، جو کہنا ہے یہیں پر کہہ دو، میں تمہیں اندر بٹھانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ میں نے اسے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتی ہو تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں کتنا اکیلا رہ گیا اور مجھے ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی رضامندی دے دو تو میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ اس شخص کے منہ سے اتنی گھٹیا بات سن کر مجھے بے حد نفرت محسوس ہوئی اور میں نے غصے میں کانپتے ہوئے لہجے کے ساتھ اسے کہا، خبردار جو تم نے یہ گھٹیا بات اپنے منہ سے نکالی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دوں گی؟ جاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، دوبارہ کبھی میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ میں نے نفرت سے اسے کہتے ہوئے زمین پر تھوک دیا تو وہ جیسے غصے سے مشتعل ہو گیا اور ایک دم اس نے دروازہ زور سے دھکا دے کر کھول دیا اور میرے بالوں سے مجھے پکڑ لیا۔ میں بے اختیار چلا اٹھی۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ وہی جنزادہ دوبارہ میری مدد کے لیے آیا تھا اور اس نے میرے سوتیلے باپ کا ہاتھ زور سے پکڑ کر پیچھے جھٹک دیا اور کہنے لگا، جب میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ دوبارہ کبھی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، تو پھر تم نے کیوں نہیں میری بات مانی؟ اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ میرا سوتیلا باپ چند لمحے وہاں پر کھڑا کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی اسے، اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ جنزادہ مجھے حوصلہ دینے لگا اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہاری حفاظت کروں گا، تم آج سے میری ذمہ داری ہو۔ میں جو ابھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنی زندگی میں انسانوں کو میں نے روپ بدلتے دیکھا تھا اور جس طرح انسانوں نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن یہ جنات نہ جانے کس طرح کے تھے جو مسلسل میرے ساتھ اچھائی کر رہے تھے۔ میں بے اختیار اس کی شکر گزار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تمہیں ہر چیز یہاں پر مہیا کر دی جائے گی اور تم اپنے گھر میں سکون سے رہو، اب یہ شخص دوبارہ کبھی یہاں پر نہیں آئے گا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس بات پر یقین کرنے کو کر رہا تھا اور میں نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ مجھے اب جیسے سکون آ گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس جنزادے پر یقین کر کے غلطی نہیں کی اور وقت نے میرے اس یقین کو درست ثابت کر دیا تھا۔ میں اپنی نانی کے گھر میں رہنے لگی تھی اور ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور مجھے تنگ کرے گا، لیکن شکر ہے کہ اس دن کے بعد سے میرا سوتیلا باپ دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ نہ جانے اس جنزادے نے اسے کیا کہا تھا اور کس طرح اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا، مجھے اس بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن میں اسی بات پر شکر ادا کرتی کہ میری تو جان چھوٹی، وہ دوبارہ کبھی یہاں پر آیا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے اب 2 سال ہو گئے تھے
وہ جنزادہ اور جنزادی اکثر میرے پاس یہاں پر آ جاتے تھے، اور پھر ایک دن وہ دونوں جب یہاں پر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا۔ میں بے اختیار چونک اٹھی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، دراصل ہم تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تم ہماری زندگی میں آنے والی ایک ایسی لڑکی ہو جس نے کسی بھی لالچ کے بغیر ہم سے رشتہ رکھا، اور جس طرح کے حالات سے گزر کر تم یہاں تک پہنچی ہو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی میں سیٹ ہو جاؤ اور اپنا گھر آباد کر سکو۔ اس کے اس کہنے پر میں چونک اٹھی اور پوچھا، کیسی مدد؟ تم لوگوں نے تو پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، جتنا تم لوگوں نے میرے لیے کیا ہے اتنا تو کوئی سگا بھی نہیں کرتا۔ میں نے دل سے ان دونوں کو سراہتے ہوئے کہا تو کہنے لگا، نہیں، وہ تو ہمارا فرض تھا، لیکن اب ہم اپنا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں سیٹ ہو جاؤ۔ اس طرح ہم تمہیں اکیلا نہیں دیکھ سکتے، تم کسی کے ساتھ اپنا گھر بسا لو، اور یہ میری طرف سے چھوٹا سا ایک تحفہ ہے، اسے قبول کر لو۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے میری طرف وہ لفافہ بڑھایا۔ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اسے تھام لیا، لیکن میں اسے کھولنے لگی تو اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا، اسے ہمارے جانے کے بعد کھولنا۔ میں نے اس لفافے کو اسی طرح پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ مجھے کافی بھاری معلوم ہو رہا تھا، اور پھر ان کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل پر اداسی سی اتر آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا اٹھ کر یہاں سے گیا ہے۔ پھر میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے اندر قیمتی زیورات تھے، اور وہ کافی زیادہ تھے۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنے سارے زیورات وہ مجھے تحفے میں دے کر گئے ہیں، اور میں جانتی تھی کہ ان کی قیمت بھی اچھی خاصی ہوگی۔ میں حیرانی سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یقیناً یہ ان کے دادا کے خزانے میں سے ہی ہوگا۔ میں نے ان زیورات کو حفاظت سے ایک جگہ پر رکھ دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے ابھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی ابھی میں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا ضرور کرنا چاہتی تھی جو دوسروں کے کام آ سکے۔ اور پھر میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے ہی جیسے یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول دیا۔ گھر کے اندر ہی اس سلائی سینٹر کے قیام نے مجھے ایک بڑی اچھی مصروفیت دے دی، اور یہاں پر جب لڑکیاں آ کر ایک ہنر سیکھتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ یوں آہستہ آہستہ میرا یہ کام کافی چل گیا، اور میں نے اب ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا لیا تھا۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 2 سال گزر گئے تھے کہ ایک دن اچانک وہ جنزادہ اور جنزادی چلے آئے، اور مجھے اتنا کامیاب دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہم تمہیں اسی مقام پر دیکھنا چاہتے تھے جس پر تم آج موجود ہو۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اپنی زندگی سے دکھ کا خاتمہ کر کے اپنے لیے خوشیاں کشید کر لی ہیں۔ جنزادے نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو میں نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سارے کام کے پیچھے صرف آپ کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید آج ایسا ممکن نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ سے سلا ہوا ایک ایک جوڑا ان دونوں کو تحفے میں دیا، جسے ان دونوں نے بڑی محبت سے تھام لیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میں خوشیوں سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اب یہی میری زندگی تھی اور اسی طرح ہی مجھے اسے گزارنا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔